میں ایک دن سوچ رہا تھا کہ اسلام نے نا جن جن چیزوں کی تعلیمات دی ہیں اس میں ایک ہے کہ یار کوئی آپ کو گالی دینا تو آپ جاہلوں سے نا کترا کر گزر جایا کریں، ان کا جواب نہ دیا کریں۔ کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کر لے تو آپ معاف کر دیا کریں۔ کوئی آپ کو جو ہے نا نقصان کر دے تو آپ اس کو نظر انداز کر دیا کریں۔ جاہلوں سے دور رہا کریں اور ہر بات کا جواب نہ دیا کریں، اور کبھی کوئی آپ کے ساتھ غصہ کرے تو آپ اس کو جو ہے نا نرمی سے جواب دے دیں، الجھے نہ۔ تو میں پڑھ رہا تھا کہ اسلام جو ہے نا وہ جیسے صلح حدیبیہ میں انہوں نے کفار مکہ نے بے شمار شرطیں رکھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری ان کی شرطیں مان لی، اور آپ نے اس وقت حج نہیں کیا تو صحابہ بڑے ناراض ہوئے کہ جناب یہ ہم کوئی کمزور ہیں یا ہم جو ہے نا دب گئے ہیں تو ہم ان کی ساری شرطیں کیوں مان لیں۔ صلح حدیبیہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو جو ہے نا اکٹھا کر کے کہا کہ اللہ نے حکم دیا اور اس میں جو ہے نا ہماری صلح ہو گئی ہے، اور یوں جو ہے نا وہ اس کو فتح مبین کا نام دیا گیا۔ ہم نے ان کی ساری غلط کاروائیاں، غلط باتیں، غلط شرطیں، سارے برائیاں سب کچھ کو برداشت کر کے پھر بھی ہم نے برداشت کر لیا تو اللہ نے کیا کیا، اللہ نے پھر فتح، کامیابی، عزت اپنی طرف سے ہم مسلمانوں کے حصے میں ڈال دی، اور وہ سارے کے سارے جو ہے نا وہ شکست خوردہ ہو گئے۔ میں نے سوچا کہ یہ اللہ اسلام جو ہے نا معاف کرنے کو، درگزر کرنے کو یہ کیوں اتنی ترجیح دیتا ہے؟ تو اس کے پیچھے سوچتے سوچتے میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اگر ہم گالی دینے والی کی گالی کے جواب دیں، اور ہم جو ہے نا مخالف کی مخالفت کرنا شروع کر دیں، اور ہم جو ہے نا دشمن کے ساتھ دشمنی بڑھانا شروع کر دیں، اور ہم جو ہے نا وہ گالی جتنے بھی بدماش، لچے، لفنگے اور دشمنیاں ان سارے کاموں میں پڑنے کی بجائے ان سے اوائڈ کریں، ان سے کترا کر نکل جائیں، تو اس کے اندر فائدے کتنے ہیں اور نقصان کتنے ہیں۔ پہلے میں آپ فائدے بتاتا ہوں، پھر میں آپ کو نقصانات بتاتا ہوں۔ پہلے بلکہ نقصانات گن لیتے ہیں۔ نقصانات یہ ہیں کہ اگر ہم ہر بات کا جواب دینا شروع کر دیں، دشمنی کا بدلہ لینا شروع کر دیں، گالی کا جواب دیں اور سارے لوگوں کے ساتھ پنگے ڈالنا شروع کر دیں، تو ہر روز ہمارے ساتھ کوئی نہ کوئی جھگڑا ہوگا، قتل و غارت ہوگی، دشمنیاں ہوں گی، جیل میں جائیں گے، حوالات میں جائیں گے، FIR کٹیں گی، عدالتوں میں جائیں گے، پیچھے بہنوں کی عزتیں ختم، مال ختم، ماں باپ کے غم بڑھ جائیں گے۔ اور ایک نوجوان آدمی اپنے آپ کو ذرا اندر بیٹھ کر سوچے کہ اگر میں غصے میں آ کر جو گلی محلے میں یا باہر کے بازار میں کوئی لڑائی ہوتی ہے اور اس نے دیکھا میرے اندر بڑی طاقت اور میں بدلہ لوں گا، اور اس نے بدلہ لے لیا، اور بدلہ لے کر وہ تو چلا گیا تھانے میں، پھر عدالت، پھر سزا ہو گئی، جیل چلا گیا۔ پیچھے بہن کا کیا ہوگا؟ کسی کو طلاق ہو جائے گی، ماں باپ سارا مکان بیچ کر جانا اس کی مقدمے کے اوپر لگا دیں گے، گھر بے گھر ہو جائیں گے، کاروبار بند ہو جائے گا، دکان ختم ہو جائے گی، نوکری ختم ہو جائے گی، رشتے ٹوٹ جائیں گے، خاندان میں عزت نیلام ہو جائے گی۔ اس کا انجام یہ ہوگا، کیونکہ مخالف کا جواب آپ شیطان تو چاہتا ہی یہی ہے کہ میں اس کو گالی دوں، یہ مجھے بدلے میں 2 گالیاں دے، وہ تو دنگے فساد کروانا چاہتا ہے۔ جبکہ اسلام کیا کہتا ہے کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کرے تو تم اس کو اللہ کے حوالے کر دو۔ اور فائدے اس کے کیا ہیں کہ اگر آپ کسی کی گالی کا جواب نہیں دیتے اور آپ اس کو معاف کر دیتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں، آپ غصے کو پی جاتے ہیں، آپ نرمی اختیار کرتے ہیں، برداشت کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، حوصلے سے کام لیتے ہیں، تو فائدہ کیا ہے کہ سب سے پہلے تو آپ کی طرف سے آپ کے مخالفوں کے لیے اللہ رب العزت کافی ہو جاتے ہیں۔ اب جو بدلہ، جو انتقام اللہ نے لینا ہے نا وہ آپ لے ہی نہیں سکتے، تو اللہ جو ہے نا آپ کی طرف سے کافی ہو جائے گا۔ تو ایک تو اس کو سزا ضرور ملے گی، لیکن وہ اللہ اپنے نظام سے اس کو دے گا۔ دوسرا کیا ہوگا کہ اللہ رب العزت آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ رب العزت جو ہے نا آپ کے لیے سارے راستے آگے آسان کر دے گا۔ اللہ آپ کے لیے ساری پریشانیاں، غم، دکھ، تکلیف، جتنے بھی لڑائی جھگڑے کے بعد آنے تھے وہ ساروں سے اللہ رب العزت آپ کو بچا لے گا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوگا کہ اللہ رب العزت جو ہے نا آپ کی نیکیوں کو بڑھا دے گا، نیکی کی توفیق دے گا، آپ کے مقام کو بلند کرے گا، آپ کے اندر خوبیاں، کوالٹیاں اللہ پیدا کرے گا، اور آپ کو اپنے برگزیدہ چنے ہوئے لوگوں میں شامل کر لے گا، اور آپ کی عزت میں اضافہ کرے گا۔ پھر آپ کے اندر حوصلہ اور صبر کی وجہ سے آپ کو لوگوں کے اندر محبوب بنا دے گا، یعنی لوگ آپ کو زیادہ پسند کریں گے کیونکہ آپ درگزر کرنے والے ہیں، معاف کرنے والے ہیں، لڑنے والے نہیں ہیں، نرم طبیعت ہیں، اور آپ جو ہے نا آپ کے اندر خوبیاں ہیں۔ جس بندے میں یہ خوبیاں ہوتی ہیں نا تو لوگ ان کے دل سے محبت کرتے ہیں، لوگ آپ کے ساتھ اٹیچ ہونا شروع ہو جائیں گی، آپ کا اعتبار بڑھ جائے گا، آپ کا ٹرسٹ بڑھ جائے گا، لوگ آپ کو ادھار دینا، آپ کے ساتھ کام کرنا، آپ کے ساتھ کاروبار کرنا، تو یہ آپ کے ساتھ وہ زیادہ کمفرٹیبل فیل کریں گے، آپ کی مارکیٹ ویلیو اپ گریڈ ہو جائے گی، آپ کی گڈ ول بڑھ جائے گی۔ تو یہ
اتنی خوبیاں آپ ساری فیملی کے ساتھ خوشحال زندگی گزاریں گے، آپ کو کبھی جیل، تھانہ، عدالت، کچہریاں نہیں جانا پڑے گا۔ تو یہ سارا کیوں ہے؟ کیسے ملے گا؟ کہ جب آپ کے اوپر کوئی بھی آزمائش ہے، شیطان نے کوئی بھی بھڑکتی ہوئی تیلی، آگ اور غصہ اور دشمن اور گالی گلوچ اور کوئی بھی کہیں پہ جھگڑا ہوا، اگر وہ شیطان آپ کو اس میں ملوث کرنا چاہتا ہے، لیکن آپ نے اپنی عقل کو استعمال کیا، اپنے اندر حوصلہ رکھا اور آپ نے اس جھگڑے سے اپنے آپ کو بچایا، تو آپ کی زندگی آسانیوں کی طرف چلی جائے گی، اور اس بندے کی جو آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے اس کی زندگی مشکلوں کی طرف چلی جائے گی، کیونکہ پھر وہ آپ نے تو انتقام نہیں لیا، لیکن وہ کسی ایسی مصیبت میں پھنسے گا جس میں وہ آپ کی ساتھ زیادتی کی ہوئی، اس کا بھی وہ اس کو حساب چکانا پڑے گا، اور اس کو نہ ایسی مصیبتوں سے جانا۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، جب انسان اللہ کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیتا، انتقام نہیں لیتا اور چپ ہو جاتا ہے، غصے کو پی جاتا ہے، آپ کو یہ بڑی نکتے کی بات ہے، تو اس کو آپ اللہ کے حوالے کر دیں، وہ بندہ آپ کا مخالف پھر اپنی موت خود مر جاتا ہے۔ میں نے خود اپنی زندگی میں دیکھا کتنے مخالف، حسد کرنے والے، دشمن، گالی گلوچ کرنے والے، غیبت کرنے والے، جھوٹ بولنے والے، بہتان الزام تراشی کرنے والے اور نقصان پہنچانے والے، جب میں نے ان کو اللہ کے حوالے کیا تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ اپنی موت اپنے مسئلوں میں، اپنی مصیبتوں میں، اپنے دکھوں میں، اپنی الجھنوں میں، اپنی ناکامیوں میں خود ہی مر گئے، یعنی تباہ و برباد ہو گئے، اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اللہ نے ان کو رسوا بھی کیا، ذلیل بھی کیا، ہلاک بھی کیا۔ تو اس لیے جو ہے نا، انتقام لینا، بدلہ لینا ٹھیک نہیں ہوتا۔ اسلام، آپ اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کریں۔ ایک ہوتا ڈر کے کرنا، ایک ہوتا خوف زدہ ہو کے کرنا، ایک ہوتا میں کر کچھ نہیں سکتا، ایک ہوتا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرنا۔ اللہ کی نیت کی بڑی نیت کیا کریں، شیطان نیت نہیں کرنے دیتا۔ تو اللہ کی رضا کے لیے بدلہ لینا، انتقام لینا، اس کو چھوڑیں اور اپنے اندر خوبیاں، کوالٹیوں کو پیدا کریں اور اپنی زندگی کے سفر کو آگے بڑھاتے رہیں، ورنہ آپ کا سفر رک جائے گا اور آپ کی جس منزل کو آپ نے اچیو کرنا تھا آپ وہاں تک نہیں پہنچ جائیں گے، رستے میں آپ جھگڑے میں، لڑائیوں میں، الجھنوں میں، کھڈوں میں گر جائیں گے اور آپ جو ہے نا ناکام زندگی گزار کے چلے جائیں گے۔ اللہ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے۔